سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایک پہلو ہے اور اس کے دو سامنے اینگل آ گئے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو معلوم تھا کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے سنایا بھی صحیح ناظرین شروع میں، کہ اتنی بڑی بیماری نہیں تھی جتنا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اصل جو مقصد ہے وہ 8 فروری ہے، اس پہ نظر رکھی جائے. تو کیا اس سے توجہ ہٹانے کے مترادف اس کامنٹ کو سمجھا جائے اچکزئی صاحب کے؟ چکزی صاحب اس کو زیادہ بہتر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ بات کی ہے. اگر تو پی ٹی آئی کو آپ لے لیں تو پی ٹی آئی کے لیے تو بھلے سیادی بیماری بھی ہو تو خان صاحب کے حوالے سے ان کو یہ ان کے لیے بہت بڑی بیماری ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے، میں اتحاد کے حوالے سے یا پوری تحریک کے حوالے سے ان کی بات نہیں کر رہا، یا خان صاحب کے حوالے سے. میرے لیے یا بیرسٹر صاحب کے لیے یا قائرہ صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ایک عام سی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کلوز نہیں ہیں. تو اس میں سوال صرف اتنا ہے کہ آپ جوڈیشل انٹرونشن کے بغیر جو ہے وہ نکالتے ہیں، ایک جگہ سے نکالتے ہیں، ایک پریمسز سے نکالتے ہیں، دوسری پریمسز وزٹ کراتے ہیں. فیملی کا کوئی آدمی، کوئی شخص جو ہے وہ ان کو کمپنی نہیں کرتا اور اس کے بعد 5 دن تک چھپاتے ہیں. تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا معاملہ بنا دیا آپ نے اپنی وجہ سے. ممکن ہے چکزی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہو کہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا یا اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، یا اصل توجہ جو ہے کس چیز پہ دینی چاہیے وہ ان کی ایک سیاسی سوچ ہو سکتی ہے. مگر اس کو چھپایا کیوں گیا، اور اس کو کیا پی ٹی آئی جو ہے اس طرح سے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ پھر ایک الگ. اچھا، آپ نے اتحاد کی بات کی. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد ہے. آپ کی پارٹی نے، جے یو آئی نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے تو انکار کیا تھا کہ ہم نہیں چلیں گے ساتھ. ابھی آئے تھے اچکزئی صاحب بھی، جب اپوزیشن لیڈر بنے مولانا صاحب سے ملے تھے، تو 8 فروری میں جے یو آئی کہاں ہوگی؟ اپوزیشن کا ساتھ دے گی پہیا جام میں، شٹر ڈاؤن میں، ہڑتال میں، یا نہیں؟ جے یو آئی کے ساتھ ہوگی. جے یو آئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ہوگی، لیکن میں تو اپوزیشن اتحاد کی بات کر رہا ہوں سر. اس میں جو ہے نا ہم نے ان کو احترام سے پہلے کا معاملہ مجھے پتا ہے، اور اس معاملے کو ابھی تک اس کا ریورسل نہیں ہوا. احترام سے ہم نے پی ٹی آئی کو اور باقی ان کے ساتھ باقی جماعتیں، ہم نے ان کو احترام سے بتا دیا تھا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فی الوقت ہم آپ کے ساتھ چل پائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اب تک برقرار ہے، کیونکہ یہ جنرل کونسل سیشن میں ہوا تھا. تو جنرل کونسل سیشن کا جو ہے ڈیسیجن ریورس کرنے کے لیے پھر جنرل کونسل سیشن کا جو ہے اجلاس بلوانا ضروری ہو جائے گا. تو ہم جو ہے نا فی الوقت وہی صورتحال ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ہے اور جے یو آئی اپنے پروگرام کرے گی. قائرہ صاحب، پھر اچکزئی صاحب کو میں کوٹ کرتا ہوں، یہ ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب. اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 20 بندے اکٹھے ساتھ نہیں چل سکتے. تو ابھی تو اتنی بڑی آگے ایونٹ وہ کرنے جا رہے ہیں، پہیا جام کرنا ہے، پورے ملک میں ہڑتال کرنی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو؟ رضا صاحب، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے پروسیجر کا زیادہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جیل کے ہاسپٹل میں اگر کسی قیدی کو تکلیف ہوتی ہے تو جیل کے اندر ایک اسپتال ہے، جی وہ اس میں لے جاتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر کسٹڈی جیل کی ہوتی ہے. اچھا، جیل کے آفیسرز کی کسٹڈی میں ہی اس کو کسی دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو فی الحال ٹیمپریریلی جیل ڈکلیئر کیا جاتا ہے. جیل ڈکلیئر کر کے پھر وہ ہاسپٹل میں بھی جائیں تو آپ اس کو وہ جیل انتظامیہ کے حوالے کیا جاتا ہے. وہ ایریا سیکیورٹی پوری کام کی جاتی ہے. اینی ہاؤ میرا ویو یہ ہے کہ فیملی کو اگر بتایا جاتا، ان کی اہلیہ جو کہ ان کی ایکچوئل فیملی اس وقت وہ ہیں، ان کی بہنیں ان کی بڑی قابل احترام ہیں، لیکن فیملی کا جو ایکچوئل روح ہے وہ ان کی اہلیہ ہے، اور ان کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو بتایا، اور ان کے علم میں تھا کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے. خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کو پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو، یہ زیادہ اچھا ہوتا. پہلے بتانا ممکن نہیں تھا، پہلے بتاتے اور یہ بات لیک ہو جاتی تو ہاسپٹل کے اندر کیا ہوتا. یعنی کوئی
हंगामा अदरवाइज ना भी होता, कोई फितना अल खारिज या कोई दहशत गर्द ना भी आता, लेकिन पीटीआई के कारकुन वहां पहुंच जाते तो क्या होता। सो गवर्नमेंट के इदारों का आमने सामना हो जाता, और फिर उस लड़ाई की सूरत में हम कोई और प्रोग्राम कर रहे होते कि गवर्नमेंट ने ये क्या बेवकूफाना हरकत की है और फला किया है। दूसरी गुजारिश, जो 8 महमूद फरवरी खान को आप क्या देख रहे हैं उधर पंजाब महमूद खान, हुकूमत बसंत मुझे मना कोई रही? मुझे कोई बड़ा बड़ा शो करते हुए नजर नहीं आ रहे पीटीआई वाले, इसलिए कि उनके लोग भी अब मायूस बैठे हैं और नज्म भी वो मौजूद नहीं। खाना नजरजई साहब ने कहा है, बिल्कुल इनके 20 लोग इकट्ठे नहीं चलते। महमूद खान साहब ने उनकी बीमारी के हवाले से बयान दिया है, उनकी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि पीटीआई के ट्रॉलर तो जो है वो चढ़ दौड़ते हैं इस तरह की खबर के बाद। अल्लाह करे महमूद खान की इज्जत बची रहे। अकील मलिक साहब, आपने सुना कि जेयूआई तो सिर्फ जेयूआई के साथ है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रही, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से अपोजिशन की एक्टिविटीज़ जारी हैं। हुकूमत क्या कर रही है? क्या सिर्फ बसंत का एक पैरेलल जश्न उसी तारीख को ये काफ़ी है पहिया जाम हड़ताल को, शटर डाउन को रोकने के लिए? मेरे ख्याल से बड़े ही अरसे बाद बसंत हो रही है और मनाई जा रही है, और जो खरोश से मनाई जा रही है, तो बिल्कुल उसकी काफ़ी ना काफ़ी होने की बात नहीं। बात यह है कि एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, हर सियासी लीडर का हक है, लेकिन वो कोई अनक्वालिफाइड राइट नहीं है। वो रीजनेबल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं कानून के अंदर कि आप उस पर उसको रेगुलेट करें, और तो उसके लिए बिल्कुल इजाजतें हैं। यही इसीलिए सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज करें। लेकिन बातें क्या है, तो राजा साहब आप भी देखेंगे, उन्होंने कहा पहिया जाम हड़ताल होगी, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, और हर चौक जो है वो हम डी चौक बनाएंगे। तो ये अगर इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें आप करेंगे, तो फिर अगर आपका आईनी हक हो और उस आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए फिर कौन सी हुकूमत इजाजत देगी जब इस तरह की आप बातें करेंगे जो कि इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। नहीं, लेकिन इसी इंतशार को रोकने के लिए मसलन आप काबीना में बैठते हैं, क्या हुकूमत सोच रही है? कोई अमली इकदामात लेगी हुकूमत? देखें, हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत बिल्कुल अपने सेफ्टी और प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लेगी, लेकिन आपने खुद ही देख लिया कि अडयाला जेल के बाहर किस किस्म का एहतजाज था, फिर उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल कैसा एहतजाज था, और कितने हजारों लोग आए, वो भी आपने देखा, आपकी कैमरे की आंख ने बंद किया, तो वो भी फिर आप देखें कि उसको भी कॉल ऑफ कर दिया गया। तो ये एहतजाज इसी तरह ही होना है। 8 फरवरी इतनी दूर नहीं है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और कौम भी देखेगी कि कौन से रोड ब्लॉक्स होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, और कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद एहतजाज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अगर आपकी कैमरे की आंख और आप अगर उन लोगों का इंटरव्यू करें जो इनके साथ गए या अडयाला के बाहर पहुंचे, जब उन्होंने कॉल ऑफ किया और गाड़ियां जा रही थी, तो लोगों ने किस तरह के नारे कसे, किस तरह की जो है इन पे नारेबाजी की और बातें कही, तो वो भी देखने के लायक है। उन्होंने कहा कि ये तो ड्रामेबाजी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है।